40 سال تک نظر واپس نہیں آ سکے. کیوں نہیں کر سکے؟ ایسے نہیں کر سکے، ایسے نہیں کر سکے. 40 سال صرف دیکھتا رہے گا، دیکھنے کی لذت بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی. پھر معانقہ کرے گا، معانقہ، تو معانقے کی لذت بڑھتی جائے گی. 70 سال کا معانقہ، 70 سال کا معانقہ. یعانق احداہن مقدار عمرہ من الدنیا، اور مقدار عمر اس امت کی 60 اور 70 کے برابر ہے. تو میرے نبی نے کہا معانقہ کرے گا 70 سال کا. میں نے حدیث بیان کی، آگے چلا گیا. ایک مجمع تھا، اس میں ایک بوڑھا ذمہ دار بیٹھا تھا، کریم میرا ایک ساتھی بیٹھا تھا. جب بیان ختم ہوا تو میرے ساتھی سے کہنے لگا، اے مولوی صاحب کو پوچھ دے کہ صرف معانقے ہومنن کے اگلے کام میں ہومنن کے کوئی نہیں. اب پوچھیں اپنے مولوی کو کہ اگلا کام میں ہومنا صرف معانقہ تے رب ٹرکا ہوئے. تو بابے نے جوش آ گیا نا، حور سونی تو پرتی پہ. میرا اللہ کہہ رہا وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، میں تمہارا نکاح کروں گا، تمہارا نکاح کروں گا. اللہ کے دیدار سے واپس آؤ گے، ایک حور اللہ تحفے میں پیش کرے گا. جو مل گیا 72 بیویاں، یہ آخری شے نہیں ہے، وہ ملتی رہیں گی، ملتی رہیں گی، ملتی رہیں گی. ہر ہفتے اللہ کا دیدار ہوگا، ہر ہفتے نئی بیوی کا تحفہ ہوگا. ہاں، آخرت کے سودے کرو. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور واقعہ سنا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ آیا تجارتی، مکے میں مال کی تنگی. جب تمہارے مال تھوڑا ہو جائے تو جن کے پاس ہوتا اسٹاک کر لیتے، کہتے ہیں پیسے بدھاؤ، پیسے بدھاؤ، فی بوری 200 روپے زیادہ دو. ہائے ہائے، عثمان نے بھی ایک تجارت کی. وہ تھے تھوک کے تاجر. تو پرچون والے آئے، ہاں جی حضرت 1000 اونٹوں پہ سامان تھا، شام سے قافلہ. جی سودا کرو. کہا بولو کیا دو گے؟ کہا 10 روپے کی چیز 12 میں. کہا نہیں تھوڑا ہے، زیادہ کرو. کہا 10 روپے کی چیز 14 میں. کہا نہیں تھوڑا ہے، زیادہ کرو. کہا 10 روپے کی چیز 15 میں. کہا نہیں تھوڑا زیادہ کرو، مجھے ریٹ زیادہ لگ چکا ہے. کہنے لگے 10 پہ ہم تمہیں 5 روپے نفع دے رہے ہیں، یہ تھوڑا ہے. کس نے زیادہ لگایا؟ کس نے زیادہ لگایا؟ کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے. میرا اللہ کہہ رہا ہے عثمان میں تیری 1 روپے کی چیز 10 روپے میں خرید لوں، تو 10 روپے کی 100 میں ہوگی. تم 10 سے 5 دے رہے ہو، 10 پہ 100 دے رہا ہے، تو تمہیں دوں کہ اللہ کو دوں؟ تمہیں پتہ ہے نا مدینے میں قحط ہے، میرا سارا مال بمے اصل کے سارے مدینے کے فقیروں پہ صدقہ. عثمان کی تجارت ہو گئی. اور رات کو عبداللہ بن عباس کو خواب آ گیا. خواب آیا، کیا خواب آیا؟ کیا خواب آیا؟ کہ اللہ کا نبی سفید گھوڑے پہ سوار، سب پوشاک، انہوں نے لگام پکڑی. یا رسول آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ سے ملنے کو جی چاہ رہا ہے. کہ آج تو فارغ نہیں، آج عثمان نے اللہ کے نام پہ صدقہ دیا، اس کے بدلے میں اللہ نے جنت کی حور سے نکاح کیا اور پھر اس کا ولیمہ قائم کیا ہے. آج سارے نبی عثمان کا ولیمہ کھانے جا رہے ہیں. جنت کے سودے کرو. آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا، کہا علی تجھے بشارت ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، خوش ہو خوش ہو. تو حضرت علی رونے لگے، کہا یا رسول اللہ میرا گھر پورا ہو گیا، بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. اللہ کے نبی کے گھر کا تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا. حسن حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. فاطمہ میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے. عمر جنت میں محل دیکھا زمرد یاقوت کا. میں نے پوچھا کس کا؟ مجھے کہا گیا قریشی کا. میں سمجھا میرا. میں جانے لگا تو کہا گیا عمر بن خطاب کا. بلال تو کیا کرتا ہے؟ میں جب بھی جنت میں جاتا ہوں تیرے قدموں کی آواز آگے سنائی دیتی، تو کیا کرتا ہے؟ کہا جی جب وضو کرتا ہوں 2 نفل پڑھتا ہوں. کہا نعمان بن حارثہ میں جنت میں گیا، میں نے تیری تلاوت سنی. اور نعمان مدینے میں، تلاوت جنت میں. یہ 10 15 20 ہزار کا مجمع ہے، اس کو سنانے کے لیے کتنے بڑے اسپیکر لگے ہوئے ہیں. اور نعمان مدینے میں قرآن پڑھتا ہے، آواز جنت میں.
آپ جنت میں ہیں، قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے، آپ نے کہا کون؟ کہا جی نعمان۔ کہا نعمان تو مدینے میں۔ کہا جی ماں کی خدمت کی ہے، اس کی وجہ سے اللہ ایسا خوش ہوا ہے، جب نعمان قرآن پڑھتا اللہ ساری جنت کو سناتا ہے۔ اپنی ماں کی خدمت کر لو، مر گئی تو روتے پھرو گے۔ پھر لاش کو چمٹ کے کہہ رہا اماں میں نو معافیاں دے چاہ ہے الو، اب کہہ رہا اماں میں نو معافیاں دے چاہ۔ دنیا میں کہتا بھوک نہیں، چپ کرتے بیٹھ جا کہ مر گئی میں نو معافیاں دے چاہ۔ ہمارے عزیز فوت ہوا، اس کا اکلوتا بیٹا، اس نے بیٹے کے لیے کیا کچھ نہیں بنایا، تو بیٹا آگے ویسے تھا جیسے ذمہ داروں کے بیٹے ہوتے ہیں، تو جب مر گیا تو اس کے سرانے بیٹھ کے کہہ رہا تھا ابا ہن میں تیری ساریاں منیساں، ہن میں تیریاں ساریاں منیساں۔ میں کہا ہن کی مننیاں تو ہن میں تیریاں ساریاں منیساں، تو ایک باری ہٹایا میں تیریاں ساریاں منیساں۔ ہاں ہن ویلے لگ ٹپ گئے، زندہ ہیں تو کچھ کر لو نہیں تو روتے پھرو گے۔ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی، اگر وہ زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ ہوتا اور میں سورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میرے گھر کا دروازہ کھلتا اور میری ماں کہتی محمد تو میں نماز توڑ دیتا، میں کہتا جی اماں جان لبیک یا اماں، میں نماز بعد میں پڑھوں گا پہلے آپ کی سنوں گا۔ ہائے ہائے، جاؤ بکھڑ کی ماؤں سے پوچھو، اتنے سوراخ ہیں ان کے سینوں میں اولاد کی نافرمانی ہے۔ جاؤ بوڑھے باپ سے پوچھو جو اپنے بچوں سے عزت بچانے کے لیے چھپتا پھر رہا ہے کہ میرا پتر مینو وٹ نہ لوے۔ ایک ذمہ دار میرا پڑوسی کہنے لگا میرا بیٹا آگ میں جل رہا ہو تو میں دعا نہیں کروں گا یا اللہ میرے بیٹے کو بچا لے۔ ہے دیہاتوں میں تو علم نہیں ہوتا، پر شہر بھی آج یہی حال ہے، ماں باپ کو ایسے پڑھتے ہیں جیسے کاٹ کھائیں گے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کہا میرے اللہ کو پتا ہے۔ کہا یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دیں؟ کہا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گی۔ جب گکھڑ میں ماں ذلیل ہوگی، جب گجرانوالہ وزیر آباد میں سیالکوٹ میں ماں ذلیل ہوگی، جب گجرات میں ماں ذلیل ہوگی تو رب قیامت کو قائم کر دے گا۔ میرے نبی نے کہا جس نے اپنے ماں باپ کو ستایا اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت، نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ راضی کر لو، ہاں اللہ کی نافرمانی کی بات کرے مت مانو، پر بے ادبی پھر بھی نہیں ہے۔ اخلاق کا جنازہ نکلا ہوا ہے، طلبہ علماء بھی ہیں۔ میں اپنے گاؤں میں تھا، ہمارے پاس ایک چھوٹا سا غریب 2 ایکڑ ٹوٹل اس کی زمین، اس نے خود رمبی چلا چلا اپنے بچے کو پڑھایا، اپنے گھر کو پالا۔ 2 ایکڑ میں کیا بچتا ہے؟ سینکڑوں ایکڑ میں گزارا مشکل ہو رہا ہے۔ تو اس کا بچہ ایک مدرسے سے فارغ التحصیل ہو کر آیا، تو کچھ عرصہ گزرا تو اپنے بیٹوں کو میرے پاس لایا، مجھ سے کہنے لگا میاں صاحب ادھر تو مولوی صاحب تو وہ ہمارا خاندانی ٹائٹل چلتا ہے، کہنے لگا میاں صاحب اے میرا پتر پڑھیا تے پر کڑیا کوئی نہیں، ان تو پتہ نہیں ماں نال گل کیویں کرن، ان تو پتہ نہیں پیو نال گلے میں کہ پتہ نہیں کی پڑھتے آیا۔ کتنا خوبصورت تجزیہ ایک ان پڑھ آدمی نے کیا، اے میرا پتر پڑھیا تے پر کڑیا کوئی نہیں، ان ماں پیو نال گل کرن دی تمیز ہی کوئی نہیں۔ ہائے 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 ہائے، کیا کروں؟ اخلاق معاشرت تو نہ کوئی بتاتا ہے، نہ کوئی سنتا، نہ کوئی سناتا ہے۔ مدرسوں میں بھی سارا زور فقہی مسائل پہ لگ جاتا ہے، اخلاق کے ابواب سوتے سوتے پڑھے جاتے ہیں، سوتے سوتے سنے جاتے ہیں، سوتے سوتے سنائے جاتے ہیں۔ کیا خبر اخلاق کس چیز کا نام ہے، درگزر کس چیز کا نام ہے، وسعت صدر کس چیز کا نام ہے۔ مولانا زاد الراشدی صاحب اٹھ گئے، میں ان کے سامنے کہنا تھا وسعت صدر سے ان سارے مولویوں سے کہہ رہا ہوں اپنے بھائی سے سیکھو، کچھ شخص کا قلم کس اعتدال سے چلتا ہے، کس وسعت صدر سے اللہ نے اس کو نوازا ہے۔ پوری دنیا میں شاید انگلیوں پہ گنے جانوں میں سے ایک آدمی زاہد الراشدی ہو کہ جس سے اختلاف کرنے کا سلیقہ ہے۔ ہمارے مولویوں کو اختلاف ہو جائے تو گلے پکڑنے پہ آ جاتے، مارنے پہ آ جاتے کہ جیسے بس ہم ہی صحیح ہیں باقی سارے غلط۔ میں ان کے قلم کو سلام کرتا ہوں۔
کہ مخالف سے مخالف آدمی ان کی تحریر پڑھے گا تو کہے گا کہ یہ شخص ناصح امین ہے، یہ میری خیر خواہی میں لکھ رہا ہے، یہ میرا دشمن نہیں. اور ہم ایسے لکھتے ہیں جیسے ہم پکے دشمن سے خطاب کر رہے ہیں. سیکھو سیکھو، طلباء بھی ہیں، علماء بھی ہیں، وسعت صدر سیکھو، اخلاق سیکھو، درگزر سیکھو، رائے کے اختلاف کو برداشت کرنا سیکھو. عجب اس شخص کا قلم ہے، عجب قلم ہے. اس امت میں اختلاف باقی رہے گا، کبھی نہیں مٹ سکتا. میرے نبی نے دعا مانگی تھی، یا اللہ ان پہ کوئی ظالم آ کے مٹا نہ دے. اللہ نے کہا قبول. یا اللہ ان پر کوئی آسمانی عذاب ایسا نہ آئے کہ انہیں مٹا دے. قبول. یا اللہ ان پر کوئی قحط ایسا نہ آئے کہ مٹا دے. قبول. یا اللہ ان میں اختلاف نہ ہو. تو میرے اللہ نے کہا نہیں میرے حبیب، اختلاف ہوگا. جب یہ چیز ہے کہ یہ ہوگا تو شریعت نے حدود بھی بتائی ہیں، اس کا طریقہ بھی بتایا ہے، اس کا راستہ بھی بتایا ہے. امام شافعی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں آئے اور رفع یدین نہیں کیا. لوگوں نے کہا آپ تو سب سے بڑے داعی ہیں رفع یدین کے، آپ نے کیوں نہیں کیا؟ کہ اس قبر والے کے احترام میں نہیں کیا کہ یہ اسے کہتا تھا کہ یہ افضل نہیں ہے، چھوڑنا افضل ہے. یہ افضل کا اختلاف ہے، کوئی حلال حرام کا تھوڑا ہی ہے، جائز ناجائز کا تھوڑا ہی ہے. تو شریعت نے امت بنو امت. تم دیکھتے نہیں ہو کہاں ہم پہنچ چکے ہیں. آگ ہی آگ ہے، خون ہی خون ہے. یہ وقت ہے فرقہ واریت میں بٹنے کا، یہ وقت ہے ایک دوسرے کی پگڑی اچھالنے کا. امت بنو امت بنو امت بنو امت بنو. اختلاف کو برداشت کرو، وسعت صدر پیدا کرو. اخلاق سنو، سارے دین کا خلاصہ میں نے نکالا ہے. پتہ نہیں غلط ہے صحیح ہے، انشاءاللہ صحیح ہوگا. دین عبادت سے شروع ہوتا ہے اور اخلاق پہ جا کے مکمل ہوتا ہے. اور اس کے لیے دو حدیثیں میرے سامنے آئی ہیں، تین. ایک میرے نبی نے کہا دنیا سے جاتے ہوئے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، عبادت اخلاق. اے میری امت نماز نہ چھوڑنا، اے میری امت غریبوں سے اچھا سلوک کرنا. عبادت اخلاق، عبادت سے شروع ہوتا ہے، اخلاق پر مکمل ہوتا ہے. بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 باتیں. 5 باتیں اسلام کی بنیاد 5، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکات. تو بنیاد ہے، تو بنیاد تو گھر کی ہوتی ہے اور گھر جا کے چھت پہ مکمل ہوتا ہے. تو میں اس کو ڈھونڈتا رہا کہ چھت کہاں سے لاؤں، چھت کہاں سے لاؤں. تو مجھے ایک حدیث ملی، تو مجھے چھت مل گئی. انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اے میری امت میں تمہارے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. بنیا، اسلام کی ابتدا، اتمم، اسلام کی انتہا. یہ بنیاد عبادت سے بنتی ہے اور چھت اخلاق سے بنتی ہے. میرے بھائیو اخلاق سیکھو، ماں سے بولنا سیکھو، باپ سے بولنا سیکھو، بیوی سے محبت بھرا بولنا سیکھو. میرے نبی کا کہا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے. اور میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں اپنی بیوی کے ساتھ. اور پھر عورتوں سے کہا میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں عورت سے کہتا خامد کو سجدہ کرے. ہاں، درگزر، معاف کرنا، چھوٹا بن جانا، حسن سلوک. ایک نوجوان آیا کہ حضرت میاں بیوی کا جھگڑا رہتا ہے، کوئی تعویذ دو. میں کہا تعویذ بیوی تے اثر کرتا ہی کوئی نہیں، کتوں دوں. بیوی سے جوڑ بٹھانا ہے تو اخلاق اچھے کرو. اخلاق، زبان کا بول میٹھا بناؤ، زبان کا بول میٹھا بناؤ. تمہارا گھر آباد ہوگا. عورت کو باندھی نہ سمجھو، نوکرانی نہ سمجھو، کسی کی بیٹی ہے. تم نے اپنی بیٹی کو ایک دن روانہ کرنا ہے. یہ یاد رکھو، کسی کی بیٹی ایک بول پر تمہارے گھر اپنی عزت لے کر آ گئی ہے. اب تم کہتے ہو جا گھروں پیسے بھی لے آتے، فریج بھی لے آتے، موٹر بھی لے آتے. لعنت، اللہ کی بھی برستی ہوگی اور مخلوق کی بھی برستی ہوگی جو اتنے مقدس رشتے کو پیسوں پہ بیچ دیتے ہیں. تیرے پہ دیتا تو کچھ ہے نہیں، تیرے پہ دیتا تو کچھ ہے نہیں. جس نے تجھے بیٹی دے دی اور تجھے کیا چاہیے؟ زمین. اگر یہ جزا سزا کا جہان ہوتا تو ایسے لوگ زمین میں دھسا دیے جاتے.
میں نے اس سے کہا تو یہ کر، جب گھر جائے تو 2-4 لقمے بیوی کو ہاتھ سے کھلا دینا. بیوی کو مسلوں سے نہیں رام کیا جاتا، بیوی کو اخلاق سے رام کیا جاتا ہے. کچھ دن گزرے اس کا فون آیا، میں نے ویسے ہی پوچھ لیا وہ میرے والا کام کیا تھا؟ کہنے کا نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے کا شرم آتی. تو میں نے کہا لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ کمزور ذات سے لڑتے ہو. میں نے کہا جاؤ یہ کام کرو پھر مجھے فون کر کے بتاؤ. تھوڑی دیر گزرے اس کا فون آیا، حضرت مولوی صاحب کمال ہوا، کیوں ہوا؟ کہ میں نے اس کے منہ میں لقمہ ڈالا، اس کا منہ کھلا ہی رہ گیا، ایسے ہو گیا حیران. کہیے تمہیں سبق کس نے پڑھا؟ کہ مولوی طارق جمیل نے کہا اللہ اس کا بھلا کرے، اس کے بچوں کا بھلا کرے جس نے تمہیں انسان بننا سکھایا. گھر آباد ہو گیا. گزشتہ رات، گزشتہ سے پیوستہ رات مجھے جاپان سے ایک فون آیا. ایک آدمی کو آدھا گھنٹہ بات کی کہ میرا گھر اجڑ گیا ہے، کاش میں نے تیرا بیان 5 سال پہلے سنا ہوتا تو میرا گھر نہ اجڑتا. میں بیوی پہ ہاتھ اٹھاتا تھا، میں اسے مارتا تھا، میں اسے گالیاں دیتا تھا. وہ جاپان ہے، وہ اپنے بچے بھی لے گئی، خود بھی لے گئی. آج 1 سال ہو گئے، مجھے اس کی کچھ خبر نہیں وہ کہاں چلی گئی. مولوی صاحب یہ تمہارا قصور ہے کہ تم دیر سے تم نے مجھ تک اپنی بات کو پہنچایا ہے. یہ تمہارا قصور ہے کہ تم نے دیر کے بعد ہم تک بات کو پہنچایا ہے. کاش میں نے یہ بیان 5 سال پہلے سنا ہوتا تو میرا گھر نہ اجڑتا. میں نے بیوی کو نوکرانی سمجھا، میں نے اسے کسی کی بیٹی نہ سمجھا، کسی کی بہن نہ سمجھا. آج میرا سب کچھ اجڑ چکا ہے، میری دنیا تاریخ ہو چکی. ہاں یہ بڑے دکھی مسائل ہیں جو ممبر سے بیان نہیں ہوتے ہیں، اور یہ گھر گھر میں آگ لگی ہوئی ہے. مسلم شریف کی روایت ہے شیطان روزانہ کچہری لگاتا ہے. ہاں بھائی اپنے شیطانوں سے پوچھا کیا 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 کیا؟ کہتا ہے زنا کروایا، شراب پلوایا، مثال دے رہا ہوں، یہ کروایا وہ کروایا. آگے شیطان کہتا ما صنعت شیئا ما صنعت کچھ. ایک شیطان کھڑا ہو کر کہتا ہے جناب میں نے میاں بیوی کو لڑوایا. کہا شاباش پتر کم تو کر کے اور آ جا. اس کو گلے سے لگاتا ہے، اس کو اپنے پاس بٹھاتا ہے، کہتا کام تو کر کے آیا ہے. شرابی کی شراب اس کی ذات تک، زانی کا زنا اس کی ذات تک، بے نمازی کی غفلت اس کی ذات تک. میاں بیوی کی لڑائی خاندانوں کو آگ لگا دیتی، نسلیں بگڑ جاتی، اولادیں بھٹکے ہوئے راہی کی طرح ہو جاتی ہیں. خاندان کو بچانے کے لیے قرآن نے کتنی آیات اتار دی ہیں. یہ زبان کا بول میٹھا کرو، یہ ناگن بھی ہے، پھول بھی ہے، یہ زہر بھی ہے، یہ تریاق بھی ہے، یہ شہد بھی ہے، یہ زہر بھی ہے. اگر تم نے اسے میٹھا کر لیا تو دنیا تمہارے قدموں پہ جھکے گی. تم نے اسے زہریلا کر لیا تو تم ماں باپ کو بھی ڈسو گے، اولاد کو بھی ڈسو گے، بیویوں کو بھی برباد کرو گے، اور آگ جہنم بھی تمہارا استقبال کرے گا. میرے نبی نے فرمایا سب سے زیادہ جہنم میں گرانے والی یہ زبان ہے. یہ آپ نے معاذ بن جبل سے فرمایا معاذ افلا انبئک بملاک الامر کلہ، معاذ تمہیں سارے دین کا بادشاہ بتاؤں؟ اجل یا رسول اللہ. تو میرے نبی نے زبان باہر نکالیا. مجھے دیکھو جیسے معصوم بچے کو سمجھایا جاتا ہے. معاذ معاذ جس کے ہاتھ میں قیامت کے دن علماء کا جھنڈا ہوگا، معاذ اسے قابو میں رکھو. اور مولوی کو 2 چیزیں قابو میں رکھنے کی ہیں، ایک قلم ایک زبان. عوام کے ہاتھ میں قلم کو، مولوی کو 2 چیزوں میں قابو رکھنے کی ضرورت ہے، ایک قلم پہ قابو رکھے، ایک زبان پہ قابو رکھے. اس کا قلم بڑا قیمتی ہے، یہ چلا تو آج تک دین موجود ہے، یہ نہ چلتا تو دین کیسے باقی ہوتا؟ حق و باطل میں نکھیڑا کیسے ہوتا؟ بدعت اور سنت میں فرق کیسے ہوتا؟ صحیح اور خطا میں فرق کیسے ہوتا؟ زبان کو قابو میں رکھو. کہ یا رسول اللہ زبان کے بول پر پکڑے جائیں گے. کہا ابن جبل ثقلت کا امو کا ابن جبل. ابن جبل میں تو تمہیں بڑا سمجھدار سمجھتا تھا، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں خبر ہے وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي نَارِ جَهَنَّمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ. تمہیں خبر ہے سب سے زیادہ جہنم میں گرانے والی زبان ہوگی، زبان.
یہ دین آج محفوظ ہے، میرے رب کی قسم، ایک ایک شے اس کے پیچھے ایک سلسلہ ہے، سلسلہ. اور میں ساری دنیا پھرا ہوں، 6 بر اعظم، اور ایک دفعہ نہیں، میں بار بار پھرا ہوں. میں تمہیں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں اپنے علم کی کہہ سکتا تھا، میرا قسم ٹھیک ہے، میرے علم کے آگے کوئی چیز ہو تو وہ تو میں اس کا مکلف ہی نہیں ہوں. جو میری آنکھوں نے دیکھا، جو میری آنکھوں نے دیکھا، اس دیکھے کے مطابق میں تمہیں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اس بر صغیر میں جو پچھلی صدی میں علماء کا قافلہ گزرا ہے اور جو موجود ہیں، ان جیسا پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے. یہ اتنی تھوڑی تنخواہوں پہ پڑھاتے ہیں کہ ان کو صرف نزلہ زکام ہو جائے تو اپنی تنخواہ میں دوائی نہیں لے سکتے. بیٹی کی شادی کرنا، بچے کی شادی کرنا تو بڑے دور کی بات ہے، صرف ان کو نزلہ کھانسی ہو جائے تو ان کی اتنی تھوڑی تنخواہ ہے کہ اس میں یہ دوا نہیں لے سکتے. گوشت کھانا، مرغے کھانا، یہ تو ویسے مولوی حلوے بڑے کھاتے ہیں، آپ کھاندے آپ ان بدنام سانو کر دیں. اس بیچارے کو کبھی مفت مل جائے تو کھا لیتا ہے، خود پکانے کے تو پیسے ہی نہیں ہوتے. یوں چٹائیوں پہ زندگی گزار دینا. میں ایک مدرسے میں گیا تو وہاں وہ حفظ کا مدرسہ تھا، تو بڑا ہال تھا، تو 200-250 بچہ زور سے پڑھ رہا تھا. تو میں 5 منٹ بھی نہیں بیٹھا، اٹھ کے باہر نکل آیا. تو میں نے وہ قاری صاحب سے کہا، تیرے ظرف کو سلام کرتا ہوں، تو روزانہ 8 گھنٹے یہاں گزارتا ہے اس شور میں 5 منٹ نہیں بیٹھ سکا. اور اس قاری کی تنخواہ پوچھے تو وہ تو دال بھی نہیں کھا سکتا، اس دوائی تو بڑی بات، دال بھی نہیں کھا سکتا. اتنی تھوڑی تنخواہ پر اتنا بڑا مجاہدہ. پھر تم لوگوں کی گالیاں الگ، مولوی کی جاندے نے، قاری کی جاندے نے. قیامت کے دن مولویوں سے کہتا ہوں ان کی ملامت کی پرواہ نہ کیا کرو. عدل العوادل حول قلب الطائه وهوى الاحبه منه في سودائه القلب اعلم يا عذول بدائه واحق منك بجفنه وبمائه فومن احب لعاصينك في الهوى قسما به وبحسنه وبهائه. یہ فیصلہ تو آگے ہوگا، حشر کا دن آئے گا، جنت جہنم آ گئی، میرا اللہ بھی آ گیا، عرش بھی آ گیا، فرشتے بھی آ گئے، ترازو بھی آ گیا، میزان بھی آ گیا، صراط بھی آ گیا. میرے اللہ کا اعلان ہوگا، این الفقہاء، این الائمہ، این المؤذنون. علماء کدھر ہیں؟ مسجدوں کے امام کدھر ہیں؟ اذان دینے والے کدھر ہیں؟ یہ 3 آ جاؤ بھائی. ان 3 طبقات کو آگے بلائے گا کہ تم ادھر ممبروں پر بیٹھو، تمہارا کوئی حساب نہیں. مجھے حساب لے دو ان چودھریوں کا، شیخوں کا، نوابوں کا، جو پیسے پہ غرور کرتے تھے. آج دیکھو میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں. 2 منٹ بیچارہ امام مسجد لیٹ ہو جائے تو ایسی اس کی بےزتی کر کے اس کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں جیسے چپڑاسی ہے. امام نہیں ہے، چپڑاسی ہے. اور وہ اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی مستی میں وہ ذلت بھی سہتا ہے، پستی بھی سہتا ہے. پوری دنیا میں اتنی تھوڑی تنخواہوں پہ گزارا کرنے والے اور یوں اللہ کے پیغام کو سینے سے لگانے والے پوری دنیا میں نے کوئی نہیں دیکھا. اور بتاؤں، یہ ایسے طالب علم میں نے ساری دنیا میں نہیں دیکھا جو 8 سال مدرسے کی دال پہ بیٹھے رہتے ہیں. ہم جب رائے میں پڑھتے تھے تو وہ لڑکے کہتے ہیں غوطہ لگاؤ بھائی، غوطہ لگاؤ، دال کا دانہ ڈھونڈو کدھر ہے، دال کا دانہ ڈھونڈو کدھر، غوطہ لگاؤ. اس میں رائے میں بڑا فقر تھا، کسی مدرسے میں ایسا فقر نہ دیکھا جو رائمنڈ کے مدرسے میں دیکھا جب میں جو میں نے وہاں 8 سال پڑھا ہے. تو کہا بھائی غوطہ لگاؤ بھائی، غوطہ، دال کا دانہ کدھر ہے. پھر تھوڑی سی فراخی آ گئی، کیا 6 مہینے کدو پکتے، 6 مہینے گاجر. ویخ کدواں دا منہ ساڈا منہ ٹوٹ جاندا ہے. جو نام مراد ہن بس وی کر کدو ہی روز 6 مہینے گاجر، 6 مہینے کدو. ہم خود ہی کھا یا اللہ. کوئی اچھا کوئی ہوٹل بھی پیسے جیب میں ہوتے تھے، کوئی ہوٹل نظر آئے کوئی روٹی کھا لے، ہوٹل بھی کوئی نہیں ہوتا تھا باہر. کوئی کدو کھاونا ہے. مہمان کہتے سبحان اللہ کتنے برکت والا کھانا. میں کہتا 3 دن رہ کے دیکھو پھر تو
یہ برکت والا ہے کہ ہیٹھا لاندہ نہیں تو ستا ایک ٹائم کھایا تو تشکیل ہوئی جاؤ گئے. ذکر فکر سے پکا ہوا بھائی, ذکر فکر سے. مصیبت سنجنا 8 سالوں کدو کھاتے تھے, گاجر کھاتے. ایسے طالب علم پوری دنیا میں کوئی نہیں کہ جو اتنی مشقت کی زندگی گزار کر اللہ کے دین کو سیکھ رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم انہیں وہ نہ دے پائے جو دینا چاہیے تھا, نہ ان طلبہ کی قربانی میں کوئی کمی نہیں. تو بر صغیر میں جب 1857 میں مکمل طور پر اسلامی سلطنت گر گئی تو 1834 میں لارڈ میکالے آیا تھا یہاں نظام تعلیم کو مرتب کرنے کے لیے, اور پھر 1857 کی جنگ آزادی ہوئی, شکست ہو گئی. اللہ کا نظام تھا, قوموں کا زوال دن 2 دن میں نہیں ہوتا, صدیوں پہ ہوتا ہے, اور چند افراد کی قربانیاں قوموں کو بھنور سے نہیں نکالتی. جب مجموعہ خراب ہوتا ہے تو پھر افراد کی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے, لیکن بھنور سے نکلنے کے لیے ایک مجموعے کو تیار کرنا پڑتا ہے, تب جا کر بھنور سے کشتی نکلتی. تو یہ قربانیوں کی بے مثال تاریخ ہے. یہ تو نام لے لیا کہ جعفر, میر جعفر نے غداری کر منگال چلا گیا. میر جعفر دیگ کا ایک دانہ تھا, سنو, دیگ کا ایک دانہ تھا, ساری دیگ ایسی تھی. اب وہ دکن میں میر صادق اور میر غلام علی لنگڑا انہوں نے یہ کر دیا, انگریزوں سے میں نے کہا, وہ 2 دانے تھے دیگ کے, دیگ ساری ایسی تھی تقریباً. اور دلی میں رجب علی خان اور نجف علی خان اور مرزا الہی بخش اور نواب شجاع الدولہ, یہ 4-5 آدمی انگریزوں سے ملے, یہ بھی ساری دیگ کے دانے تھے, دیگ ساری خراب ہو چکی تھی. قوموں کے زوال چند لوگوں کی برائی سے نہیں آیا کرتے, قوموں پہ زوال اس وقت آتا ہے جب اکثریت نافرمان ہو. انہلک وفینا الصالحون, میری ماں عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ نیکوں کے ہوتے ہوئے بھی ہلاک ہو جائیں؟ کہ نعم اذا کثر الخبث, جب گناہ غالب آئیں گے نیکوں کے ہوتے ہوئے ہلاک ہو جائیں. لیکن انگریز کی پوری سازش تھی کہ یہاں اسپین بنا دینا ہے. اسپین 800 سال حکومت کرنے کے بعد وہاں 8 مسلمان بھی باقی نہ بچے. ایسا نظام بنا دیا انہوں نے. 50 سال تک کتب خانے جلتے رہے, اتنی کتابیں چھوڑ گئے تھے مسلمان, 50 سال تک کتب خانے جلتے رہے. اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اسپین میں 8 مسلمان باقی نہ رہے. اس سے زیادہ طاقتور حکومت تھی انگریز کی کہ یہاں بھی وہی کر دیا جائے اور ایک نہ چھوڑا جائے. چند فقیروں کو خیال آیا کہ اب تو جان کے سودے کرو اور چٹائی کے اوپر بیٹھو, پیٹ پہ پتھر باندھو. جنوں کے شہر میں سر بیچتے تھے مفت دیوانے, ادا کرنے یہی خوش رسم ہم بازار میں آئے. ایک گمنام سا آدمی محمد قاسم, اس کو دنیا اسلام سے جانتی ہے, اس نے ایک چھپر ڈالا, ایک مسجد بنائی. مسجد کی چھت کے پیسے نہیں تھے, مسجد بغیر چھت کے رہی. وہ پریشان ہے, رات کو اللہ کے نبی کی زیارت ہوتی ہے. قاسم کیوں پریشان ہو؟ یا رسول اللہ مسجد کی چھت نہیں بن رہی. کہا تو فکر کی کیا بات ہے, بیت اللہ بھی تو ہزاروں سال چھت کے بغیر ہی رہا. بیت اللہ پہ چھت پڑی میرے نبی کے زمانے میں, جب میرے نبی کی عمر 35 سال, 4000 سال کے بعد بیت اللہ پہ چھت ڈالی قریش نے. جب حتیم کو باہر کیا اور اس کو مربع شکل بنا کے اوپر چھت ڈالی ہے, اس سے پہلے چھت کے بغیر تھا. دیوبند کی چھوٹی سی بستی میں ایک انار کے نیچے محمود استاد تھا, محمود شاگرد تھا. انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ الف با تا تھا میں کیا تاریخ چھپنے والی ہے اور کیا آگے ہونے والا ہے. چند نفوس نے پیڑ پہ پتھر باندھے
اور اسلام کی حفاظت کے لیے 1864 میں ایک چھوٹا سا مدرسہ، پہلے مدرسے نہیں تھے، علماء تھے، لوگ ان سے سیکھنے جاتے تھے، اپنے اپنے طور پر ان کی اپنے اپنے درسگاہیں تھیں۔ ایک اجتماعی نظام مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں اللہ نے دلوایا، اور اس چھپر کے نیچے سے ایک طائفہ، ایک جماعت نکلی جو نے اس بر صغیر میں صرف اسلام کو باقی نہ رکھا بلکہ 7 بر اعظم اس کو پہنچانے کے نظام بنا دیے۔ ایک عجب قافلہ گزرا ہے۔ ایک ہمارے بھائی کہنے لگے تم تو اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، میں نے کہا تو اور کس کو مانتے؟ میں نے کہا یہ داڑھی رکھی، یہ پگڑی باندھی، ستھن پکنے کتے کی تھی، اور کی سارے گناہ چھوڑ دے جتنے بس ساتھ میں ہے، اللہ کے دین پہ چلنے کی کوشش کی، تو یہ کس کی وجہ سے کہ نہیں تسی کتو کو جوڑو اندروں کو جوڑو، میں کہنے جاتا علاج کوئی نہیں۔ یہ جو تمہیں گنبد نظر آتا ہے سبز رنگ کا، یہ اسی جماعت کا کارنامہ ہے۔ 1902 میں سلطان عبدالعزیز بن عبد الرحمن بن سعود من بنی حنیفہ، اس کا تمہیں نسب بتایا ہے، آج کا حکمران بنو حنیفہ میں سے ہے، ایک چھوٹی سی ریاست کی درعیہ، اس پر ان کی حکومت تھی۔ عبدالعزیز بہت نیک آدمی، بہت عظیم بادشاہ، اس نے 1902 میں ریاض کو فتح کیا اور ایک چھوٹا سا ماڈل قائم کیا، اور 1924 میں اس نے مکہ فتح کی، اور 1925 میں مدینہ فتح کی، اور 1936 میں سارا عرب فتح کر کے اس کا نام رکھا المملکۃ العربیہ السعودیہ، اور 1939 میں وہاں تیل نکل آیا۔ ایک واقعہ بیچ میں ویسے ہی یاد آ گیا، ایک سعودی تھے پورے مکہ میں، وہ بتاتے تھے کہ جب ہمارا بادشاہ آتا تھا بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے یوں بیٹھ جاتا تھا، یوں، اور تلوار پر یوں ٹیک لگا کے بیٹھ کے روتا رہتا تھا، ایسے کر تلوار کے دستے پر سر رکھ کے یوں روتا رہتا تھا حجر اسود کے دروازے کے نیچے۔ تو ایک دن میں نے حرم کے امام سے کہا یہ ہمارا بادشاہ روتا کیوں؟ تو انہوں نے کہا چلو ہم پوچھتے ہیں۔ تو وہ مجھے لے کر آ گئے سلطان کے پاس، کہنے گئے ایھا الامیر، اس کو امیر کہتے تھے، یہ بچہ پوچھ رہا آپ روتے کیوں ہیں؟ تو اس سے پہلے عرب چوری ڈاکے سے بھرا ہوا تھا، حاجیوں کو لوٹ لیتے تھے، قتل کر دیتے تھے۔ امیر یہ بچہ پوچھ رہا ہے آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو کہنے لگا شیخ میں نے سارے عرب کو چوری سے پاک کر دیا ہے اور امن قائم کر دیا ہے، کھجور کی گٹھلی بھی کوئی نہیں اٹھاتا، اب میں روتا اس پر ہوں، میں ان کو روٹی کہاں سے کھلاؤں، میرے پاس تو کچھ نہیں، یہ بھوکے ہیں، میں نے روٹی کہاں سے کھلاؤں؟ اس کے وہ آنسو اور اس کا عدل تھا کہ 1939 میں جو تیل نکلا وہ ساری دنیا کو کھلانے والے بن گئے۔ 1925 میں مدینہ فتح ہوا تو علماء نجد میں شدت بہت ہے، محبت اور حدود میں فرق نہیں کر سکتے، گستاخی بھی حرام ہے اور حدود سے تجاوز بھی حرام ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جتنے نشانات ہیں سارے مٹا دو، تو جنت البقیع کے سارے نشان مٹا دیے، امہات المومنین کے، صحابہ کے، اہل بیت کے، آل رسول کے سب نشانات تھے، سب مٹا دیے۔ انہوں نے کہا یہ سبز گنبد بھی توڑ دیا جائے، قبر پہ گنبد بنانا منع ہے، اور بالکل صحیح بات ہے، منع ہے، قبر پہ گنبد بنانا منع ہے، تو توڑ دیا جائے۔ جب یہ فتویٰ پھیلا دنیا میں تو اس پہ رد عمل ہوا کہ یہ کیوں توڑا جائے، تو انہوں نے مناظرے کی دعوت دی، تو ساری دنیا سے علماء وہاں جمع ہوئے، تو ہندوستان سے بھی ایک وفد گیا، 1925 میں تو ہندوستان تھا، اس میں ایک شخص ہے، اس کا نام ہے شبیر احمد عثمانی، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ اسی دیوبند کا پڑا ہوا ہے۔ جب آپس میں گفتگو ہوئی بھائی ہمارا مترجم، ہمارا متکلم کون ہوگا، تو ترک علماء بھی تھے، عراق سے بھی تھے، دوسری جگہوں سے بھی تھے، شام سے بھی تھے، انہوں نے کہا ہمارا ترجمان شبیر احمد ہوگا۔
تو سلطان عبدالعزیز کے سامنے مناظرہ ہوا، علماء نجد نے اپنے دلائل پیش کیے جو ظاہر حدیث ہیں ٹھیک۔ میں سوچا کرتا تھا کہ مولانا شبیر احمد صاحب نے کیا دلیل دی تھی کہ جس سے اتنی ظاہر حدیثوں کے ہوتے ہوئے ان کو قائل ہونا پڑا کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو پھر مجھے مدینہ میں ایک کتاب ملی، وہاں مجھے ان کا سرا ملا کہ انہوں نے کس حدیث کو بنیاد بنا کر 2 گھنٹے بات کی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے بنائے کعبہ، یا عائشہ لولا ان قومک حدیث عہد بالکفر، اے عائشہ یہ تیری قوم جو ہے نا ابھی نئی نئی مسلمان ہوئی ہے، اگر یہ ذرا تھوڑا زمانہ گزر چکا تھا تو میں بیت اللہ گرا کے نئے سرے سے بناتا، اس کا فرش نیچے لے جاتا، میں اس کے 2 دروازے بناتا، ایک داخل ہونے والا ایک باہر نکلنے والا، اور میں حتیم کو اس میں شامل کر دیتا، لیکن مجھے خطرہ ہے کہ یہ بگڑ جائیں گے۔ اس حدیث کو بنیاد بنایا اور 2 گھنٹے بات کی، اور علماء نجد ایسے بیٹھے ہوئے تھے سر جھکا کے۔ تو سلطان عبدالعزیز کا عجیب الہندی، ہندی کو جواب دو، ہندی کو جواب دو، کہنے لگے ہمارے پاس کوئی جواب نہیں۔ کہ پھر ہندی کا فیصلہ صحیح ہے، اس سبز گنبد کو باقی رکھا جائے گا۔ یہ بر صغیر کے علماء کی تو فعل یہ گنبد کھڑا ہے۔ ہاں، اسی قافلے کے آخری افراد میں تھے سرفراز خان رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آئے شوق گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر، لیکن اب تو چراغ رخ زیبا سے بھی نظر نہیں آتی۔ یہ ہمارے نوجوان بس پدر من سلطان بھوت پہ خوش بیٹھے ہیں، ہمارے اکابر ایسے تو خود بننے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہاں ہاں میرے بھائیوں، تو ایک ایک فرد کو خود محنت کرنی پڑتی، فرد یوں نہیں تیار ہوتے، جان جوکھوں میں پڑتی ہے تب جا کر شمعیں جلتی ہیں، کتنے پروانوں کا خون ہوتا ہے، کتنی شمعیں پگھلتی ہیں تب جا کے صبح ہوتی۔ تو ایک پیچھے ایک قافلہ گزرا ہے اس سرزمین پر جو نہ بکے نہ جھکے، اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا الیاس صاحب نے تبلیغ کے کام کو چالو کیا۔ مولانا یوسف صاحب نے فرمایا اب ہمارے گھر میں فاقہ ہوتا تھا، کوئی مہمان عورت ملنے آتی تو میری ماں مجھے کمرے میں بند کر دیتی تھی کہ میں کسی عورت کے سامنے روٹی نہ مانگ لوں اور ہمارے فاقے کا بھید نہ کھل جائے، بھید نہ کھل جائے۔ ہاں، شمعیں ایسے نہیں جلتی۔ تو ہم خوش قسمت ہیں، میں پوری دنیا پھرا ہوں، ہم بہت تباہ ہو چکے ہیں، برباد ہو چکے ہیں، اور بطور قوم ہم مٹ چکے ہیں، لیکن اللہ کی قسم کوئی چھپی ہوئی خیر اس سرزمین پر ہے۔ ایسے مدارس پوری دنیا میں کوئی، ایسا تبلیغی نظام پوری دنیا میں کوئی، 250 پیدل جماعتیں چل رہی ہیں اور ہزاروں آدمی پانی بہتے پانی کی طرح جماعتیں بن کر نکل رہے ہوں اور آ رہے ہوں اور جا رہے ہوں، اور اس طرح کھلے بند اللہ کی بات کا اظہار کیا جا رہا ہو، کہیں نہیں ہے یہ۔ اس نعمت کی قدر کرو، ان علماء کی قدر کرو جو چٹائیوں سے سل کر حاجات ہے ان کے سینے ان کی حاجات کے قبرستان ہیں۔ ایک جگہ ہم ناشتہ کر رہے تھے، مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں تمہیں سچ بتاؤں، اخلاق کسی اخلاق والے کو دیکھ کے سمجھ میں آتے ہیں، کتاب پڑھ کے نہیں۔ میں آج جو پڑھا تھا بھول چکا ہوں، جب میں پڑھ کے فارغ ہوا تھا تو میں تمہیں اللہ کی نعمت کے شکر پر بتا رہا ہوں، میں نے جو پڑھا تھا مجھے یاد تھا، اللہ نے مجھے حافظہ دیا تھا، کوئی میں نے ایسے کوشش نہیں کہ مجھے خود ہی یاد ہو جاتا تھا، اب میں بھول چکا ہوں۔ لیکن یہ اخلاق اتنا مشکل سبق ہے کہ یہ تم رٹ بھی لو تو تمہیں نہیں سمجھ میں آئے گا، کسی اخلاق والے کو دیکھو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ اخلاق کیا چیز ہے۔ 16 سال ہو گئے تھے تبلیغ میں پھرتے ہوئے، مولانا سعید خان صاحب کے ساتھ پہلے سفر کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ میرے اخلاق بگڑے میں مجھے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔
دل بغض سے بھرا ہوا، زبان غیبت سے بھری ہوئی، نظر اوروں کے عیب دیکھنے پر لگی ہوئی، اس کو کوئی برائی سمجھا ہی نہیں جاتا، نہ دینی حلقوں میں نہ دنیاوی حلقوں میں۔ قدر کرو، قدر کرو۔ بہت عجب اللہ نے ہمیں دیس دیا ہے، اور بڑے عجب لوگ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں۔ باقی کمیوں سے پاک کون ہو سکتا ہے؟ کمیوں سے کون پاک ہو سکتا ہے؟ اب تم ان کو جنید بغدادی کی شکل میں دیکھنا چاہو تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی نے مامون رشید سے کہا تو کیسا خلیفہ ہے؟ عمر بھی تو خلیفہ تھا۔ تو وہ مامون بڑا سمجھدار تھا، کہنے لگا تو عمر کے عوام ابو ہریرہ تھے، تم پہلے ابو ہریرہ بنو، میں عمر بن جاؤں گا۔ تم تو بدماش رہو اور مجھے عمر بناؤ۔ پہلے تم اپنے آپ کو بدلو، پھر میں بھی بدل جاؤں، ورنہ تم مجھے پاگل سمجھ کے باہر نکال دو گے۔ کیا قصہ سنا رہا تھا؟ مولانا سید خان صاحب کے ساتھ ایک ناشتے پر کسی صاحب نے بڑے آدمی سے ناشتہ کیا، تو وہ منہ آگے کر کے کہنے لگے، تو مولانا عبد الرحمان صاحب جامعہ اشرفیہ والے بھی ساتھ، تو وہ ان سے کہنے لگے حضرت یہ ہمارے امام کو سمجھاؤ، ہم نے اس کی 1500 روپے تنخواہ مقرر کی، کہتا زیادہ کرو۔ تو مولانا عبد الرحمان کہنے لگے او دراصل ڈاکٹر صاحب ان کو کہیں سے پتہ چل گیا ہے کہ آپ کا صرف ناشتے کا ایک دن کا خرچہ 1500 روپے ہے۔ تو کہہ رہا کہ مہربانی کرو، میرے بھی چھوٹے چھوٹے بچے نے، میرے بھی بتا دو۔ ڈاکٹر صاحب جو سر نیواں کیتا مڑ اٹھتے نہیں چاہیا۔ اتنی تھوڑی تنخواہوں میں پستے رہنا، پستے رہنا، پستے رہنا۔ میرے مدرسے کے قاری، میں نے کہا یار کوئی تھوڑا سا وقت پڑھائی کا کم کرو، نہ اپنے اوپر مشقت لو نہ بچوں پر۔ کہتا جی پھر کام پورا نہیں ہوتا۔ اللہ، میں نے تو کہا کہ ٹھیک ہے جی، شکر ہے، بڑی مہربانی، مطلب آپ نے ہمارے لیے آسانی کر دی۔ میرے جی میں یہ تھا، یہ کہیں گے جی ٹھیک ہے جی انشاءاللہ ہم کر لیتے ہیں، جو ہمیں بھی تھوڑی آسانی ہو جائے، لڑکوں کو بھی ہو جائے۔ وہ آگے مجھے کہتے ہیں جی پھر کام پورا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ لاکھوں روپے کی تنخواہیں لینے والے یہ لوٹ گئے سارا ملک، کنگال کر دیا ساری انسانیت کو، سارے ملک کو۔ اور یہ چند کوڑیوں پہ ساری زندگی گزارنے والے تمہیں ساری دنیا میں ایسے لوگ نہیں ملیں گے۔ قدر کرو، قدر کرو۔ گھٹیا سے گھٹیا مسلمان کی بھی کمی نہ دیکھو۔ ہمارے جاننے والے تھے بڑے تاجر، بڑے تاجروں کے اونچ نیچ ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا گھپلے ہوتے ہیں۔ وہ عصر کی نماز کے لیے امام کے پیچھے کھڑا ہو کر تکبیر پڑھ رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور گرا اور مر گیا۔ ایسی موت آپ آ جاتی ہے۔ تو میرا تو مستقل موضوع ہے، کسی کی کمی نہ دیکھو، کسی کی کمی نہ دیکھو، پتہ نہیں میرے رب کو کس کی کیا ادا پسند آ جائے۔ ہاں وہ کریم ہے، کوئی ہماری طرح حساب دان ہے کہ پائی پائی کا حساب کرے گا؟ رحمت کے بہانے، بخشش کے بہانے تو اللہ کے بندوں پر نظریں مت اٹھاؤ، انگلیاں مت اٹھاؤ، زبان مت لمبی کرو۔ دھن رے دھنی اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ بن، تیری روئی میں چار بنولے، سب سے پہلے ان کو چن۔ اپنے عیب دیکھو، تمہیں سارے اچھے نظر آئیں گے، اوروں کو عیب دیکھو گے اپنے آپ کو حاجی بغدادی سمجھو گے۔ اور سنو، ایک تکبر پیسے کا ہوتا ہے، ایک تکبر نیکی کا ہوتا ہے۔ نیکی کا تکبر پیسے کے تکبر سے زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہم ایسے ایک آدمی، تم حیرت کی بات بتاؤں، کہتا میرے کوئی عیب دکھاؤ، میرے کوئی عیب دکھاؤ۔ اللہ اکبر، نبی بن گیا، میرے کوئی عیب دکھاؤ۔ اللہ اکبر۔ اور عمر وما ادراکم ما عمر،
میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا ہے، نبی کے پہلو میں جگہ پانے والا۔ اور ایک دفعہ مسجد میں داخل ہوئے تو آپ کے ادھر ابو بکر تھے، ادھر عمر تھے، تو آپ نے دونوں کے ہاتھ یوں پکڑ لیے اور صحابہ سے کہا اس طرح قیامت کے دن ہم اٹھائے جائیں گے کہ میرے ادھر ابو بکر ہوگا اور میرے ادھر عمر ہوگا۔ وہ عمر حذیفہ کو بلا کے پوچھتا ہے میرا نام منافقوں میں تو نہیں ہے؟ میرا نام منافقوں میں تو نہیں ہے؟ اور وہ کہہ رہا ہے میرے ادھر کوئی عیب دکھاؤ، ہم بالکل ٹھیک ہیں، ہم بالکل ٹھیک ہیں۔ اتنا بڑا دعویٰ، علی علی، کون علی؟ جس کو میرے نبی نے کہا تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ وہ روزانہ رات کو اٹھ کے روتے ہیں اور کہتے ہیں آہ آہ من قلت الزاد وبعد السفر ووحشت الطریق، اے میرے رب میرا سفر لمبا ہے، میرا عمل تھوڑا ہے، مجھے تنہا جانا ہے، میرا کیا بنے گا؟ تیرا تو بن چکا ہے، تجھے تیرا نبی کہہ چکا ہے تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے، یہ بشارت تو کسی اور کو ملی نہیں۔ پھر وہ کہہ رہا ہے میرا عمل تھوڑا ہے، میرا توشہ تھوڑا ہے، میرا سفر لمبا ہے۔ اور 15ویں صدی کا مسلمان کہتا ہے میرے کوئی عیب تو نہیں پایا، عزیز ہیں بڑے چنگے، اپنے عیب دیکھو، اپنے عیب دیکھو۔ خاص طور پر جو لوگ کسی نیکی میں لگے ہوئے ہیں، نیک کام میں لگے ہوئے ہیں، ان کی کمیاں مت ڈھونڈو۔ تبلیغ والے یہ کرتے ہیں، کیا فائدہ اس تبلیغ کا؟ یہ مولوی یہ کرتے ہیں، کیا فائدہ اس مدرسے کا؟ یہ کرتے ہیں، کیا فائدہ اس نماز پڑھانے کا؟ تو حساب تیرے ہاتھ میں کہ اللہ کے ہاتھ میں؟ اور اللہ کون ہے؟ اور اللہ کون ہے؟ کون؟ تم نے جانا ہی نہ وہ کون۔ قارون زمین میں دھنس رہا تھا، قارون جس کے خلیق قرآن نے خود 2 رکوع بیان کے، ایسا کم وقت، ایسا بدبخت، وہ زمین میں دھنس رہا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کی منتیں کر رہا تھا مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، اور اور پکڑو، اور پکڑو، اور پکڑو۔ جب وہ سارا زمین میں چلا گیا، او رب میرا سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے۔ میرے رب نے کہا موسیٰ موسیٰ ما افدت، تیرا بڑا مضبوط دل ہے، نہ پسیجا، بعزتی لو استغاث بی لاغثتہ، مجھے میری عزت کی قسم قارون مجھے ایک دفعہ پکارتا میں لبیک کہہ کے زمین سے نکال دیتا۔ جو قارون کو بخشنے کے لیے تیار ہو وہ اپنے مسلح پہ کھڑے ہونے والے پہ نظر کرم نہیں کرے گا، وہ چٹائی پہ بیٹھنے والے پہ نظر کرم نہیں کرے گا، وہ 50 سال بخاری پڑھانے والے پہ نظر کرم نہیں کرے گا۔ کیوں اور ان کے عیب دیکھتے ہو؟ ایک مرض ہے، مرض، خاندان ٹوٹ گئے، بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا، ایک چھاتی کا دودھ پینے والے، ایک چھت کے نیچے سونے والے، ایک کھاٹ پہ برسوں سونے والے، ایک آنگن میں کھیلنے والے سگے بھائی ایک دوسرے کے جانی دشمن بن گئے۔ یہ کیا اسلام ہے؟ ہاں ایک دین ہے، اور شکر کرو اگرچہ آفات بھی ہیں، ہائے ہائے ظلم و ستم بھی ہے، پر جیسی شمع یہاں فروزہ ہیں میں نے پوری دنیا میں ایسے ہیں۔ حرمین کو چھوڑ دو، حرمین کا تو مقابلہ نہیں، کوئی میری بات کو غلط نہ لے جائے، حرمین کو تو اللہ نے چنا ہے، میں اس سے مقابلہ نہیں کر سکتا ہوں، اس سے مقابلہ کرنا ویسی بے وقوفی اور نادانی ہے۔ ایک جگہ اللہ کا نور، ایک جگہ محمد کا نور، کون لائے ویسا؟ نسیم جانب بطحا گزر کن، ز احوال محمد را خبر کن، ببرئی جان مشتاقم دراجا، ہدائے روضہ خیر البشر کن، یا خیر من دفنت فی البقاء اعظمہ، فطاب من طیبہن القاع والاکم، بقاع اعظمہ فطاب من طیبہن القاع والاکم، نفس الفدا بقبر انت ساکن فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم۔ اور 2 میں نے آپ کو مزید سنا دیے جو ابن کثیر کی تفسیر میں لکھے ہوئے ہیں، 4 شعر۔ ایک بدو آتا ہے، آپ دنیا سے جا چکے ہیں، عاتبی رحمت اللہ علیہ قبر پر بیٹھے کچھ پڑھ رہے ہیں، وہ بدو اونٹنی کو بٹھاتا ہے اور قبر پہ آ کے کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، سلام پیش کرتا ہے، پھر کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کے رب نے کہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ اے میرے نبی یہ اپنے پر ظلم کر کے آئیں، گناہ کر کے آئیں، اور پھر
اور پھر معافی مانگے اور تو سفارش کرے اور یہ معافی مانگے تو میں انہیں معاف کر دوں گا. یہ اس نے آیت پڑھی، پھر کہنے لگا میں جئتک مستغفرا لذنوبی، میں آپ کے پاس آیا ہوں اپنے گناہوں کو مانتا ہوں، معافی مانگتا ہوں. مستشفعا بک الی ربی، میں آپ کو اللہ کے دربار میں سفارشی بناتا ہوں کہ آپ کا رب میری بخشش کر دے. اور پھر وہ رونے لگا اور اس نے یہ 4 شعر پڑھے جس کا میں نے آپ کو پڑھ کے سنائے کہ اے وہ ذات جس کے قبر میں جانے سے اندر بھی پاک ہو گیا، باہر بھی پاک ہو گیا، اندر بھی خوشبو اور اوپر بھی خوشبو، پہاڑ بھی مہک اٹھے اور وادیاں بھی مہک گئیں، زمین کا تحت بھی اور فوق ہر طرف خوشبو پھیلی. میری جان قربان اس قبر پر جس میں آپ آرام کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کا جود و کرم اسی طرح ہے جیسے دنیا میں تھا. میں آپ کے طفیل پل صراط پار کروں گا، اس کے بغیر نہیں کر سکتا. ہاں میں ابو بکر عمر کو بھی نہیں بھول سکتا. آپ پر اور ابو بکر پر اور عمر پر جب تک قلم کار کا قلم چلتا رہے میرا سلام آپ کو پہنچتا رہے. یہ اشعار کہے اور آنسو پوچھتا ہوا اونٹنے کو چل دیا. ابھی وہ اونٹنی پہ بیٹھ رہا ہے کہ عتبی پر ایک دم نیند آئی، ایک دم اونگ آئی. فوراً اللہ کے نبی کی خواب میں زیارت ہوئی کہ عتبی اٹھو اور اس بدو سے کہہ دو تیری فریاد پہنچ گئی اور تیری بخشش ہو گئی. تو اس خطے کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ جو میں جہان پھرا ہوں میں تمہیں بتا رہا ہوں، قدر کرو اپنے علماء کی، ان مدارس کی، تبلیغ کے کام کی. تبلیغ کا کام تو ہر مسلمان کا کام ہے. جو ختم نبوت کا ماننے والا ہے تبلیغ اس کا کام ہے. کرو یا نہ کرو. کلمہ پڑھنے پر نماز فرض ہوئی ہے کہ نہیں؟ اب پڑھو یا نہ پڑھو. ایسے ہی میرے بھائیوں ختم نبوت کے اقرار پر تبلیغ ذمہ ہو گئی، کرو یا نہ کرو. تو بہت بڑا مجمع آیا ہے، ہم ایک بہت بڑے عظیم آدمی کی یاد میں جمع ہوئے. بے شک ہر انسان دعا کا محتاج ہے چاہے کتنا عظیم ہو. حضرت عمر جا رہے ہیں عمرے پر، یا رسول اللہ میں عمرے پہ جانا چاہتا ہوں. تو میرے نبی نے کہا پھر مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا. لا تنسانا فی دعائک یا اخی، میرے چھوٹے بھائی پھر مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا. تو جب اللہ کا نبی کہہ رہا ہے دعا میرے لیے کرنا تو ہر انسان دعا کا محتاج ہے. بے شک ان کے لاکھوں شاگرد اور ان کا ساری دنیا میں علم کا سلسلہ، اس کے باوجود ہر مرنے والا وہ دعاؤں کا محتاج ہوتا ہے کہ اس کو جو بھی ہم پڑھتے ہیں اس کے لیے جاتا ہے اور اس کا درجہ بلند ہوتا ہے. اللہ نے کتنا فضل فرمایا کہ مرنے کے بعد بھی ایصال ثواب کے سلسلے جاری کر دیا. ایک آدمی نے کہا یہ ثواب تو پہنچتا ہی نہیں، میں نے کہا پھر جنازہ بھی نہ پڑھو. جدو ثواب کا پڑھتا ہی کوئی جنا ایویں جا کے سٹ دو کہ ثواب تو پہنچتا ہی نہیں، میں نے کہا جنازہ کیوں پڑھ دو. میرے نبی نے کہا جس کے لیے 40 آدمی مل کے دعا کرنا ہے اس کی بخشش کر دیتا. تو میرے بھائیوں بہت بڑا مجمع جمع ہے. میں اکثر نوجوان میں ہاتھ جوڑتا ہوں، میں محنت کرتا ہوں آج توبہ کرو اللہ کے دربار میں. اللہ روٹھا ہوا ہے. ہمارے ملک کے حالات بتاتے ہیں کہ اللہ روٹھا ہوا ہے. ہمیں توبہ کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ کو منانے کی ضرورت ہے. میں آپ کی محنت کرتا ہوں کہ اللہ کے دربار میں جھکو اور توبہ کرو. اپنے عیب دیکھو اور ناچنے والی کو بھی اپنے سے اچھا سمجھو کہ پتہ نہیں کب توبہ کر. میں تمہیں اپنا سناتا ہوں. اپنا مجھے یاد نہیں میں کہاں تھا، سامنے ٹی وی چل رہا تھا اور اس پر جنید جمشید ناچ رہا تھا اور اس کے پیچھے میں اس وقت نہیں جانتا تھا کہ یہ جنید جمشید ہے. ایک نوجوان خوبصورت ناچ رہا، اس کے چاروں طرف لڑکیاں ناچ رہی. تو مجھے بدگمانی ہوئی کہ اس کو تو ہدایت نہیں مل سکتی، اس کو تو ہدایت نہیں مل سکتی. یہ اتنی تباہی پھیلا رہا ہے، یہ ناچ رہا ہے، اس کے ساتھ لڑکیاں ناچ رہی. اس کو دیکھ کر کتنے نوجوان گمراہ ہو رہے ہیں. میری اس بدگمانی پہ 6 مہینے نہیں گزرے تھے. 1997 کی بات بتا رہا ہوں کہ اللہ نے میں اس کو جانتا نہیں. مجھے ایک آدمی نے کہا جی آپ کو ایک گلوکار سے ملانا ہے، پاکستان کا بڑا مشہور گلوکار ہے. اور اللہ نے اس کو مجھ تک پہنچایا، مجھے اس تک پہنچا. میں کراچی گیا ہوا تھا، وہاں ملاقات ہوتی ہے. میں ان سے پوچھتا ہوں آپ کا کیا نام ہے؟ کہا جی میرا نام جنید ہے. میں نے کہا کیا کرتے ہو؟ کہا جی میرا موسیقی سے تعلق ہے. میں نے کہا گاتے ہو کہ بجاتے ہو؟ کہا میں گاتا ہوں. پھر مجھ سے کہنے لگا آپ نے دل دل پاکستان سنا ہے؟ میں نے کہا بسوں کے پیچھے لکھا ہوا دیکھا ہے. کہنے لگا وہ میں نے گایا ہے. میں نے کہا اچھا ٹھیک، یہ پہلا تعارف تھا، وہ میں نے گایا ہے.
اور پھر 6 سال بعد وہ آدمی اللہ کے نبی کے ممبر پر بیٹھ کے دعوت دے رہا ہے، جس کو میں کہہ رہا تھا اس سے ہدایت نہیں مل سکتی، اور یہ تو گمراہ ترین آدمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت اللہ دیتا ہے، میرے ہاتھ میں ہوتا تو میرا سارا خاندان پہلے دین پہ ہوتا۔ سبب جس کو چاہے بنا لے، جس کو چاہے بنا لے۔ مجھے بدگمانی ہوئی تھی، اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا، تو کسی ناچنے والے کو بھی برا نہ سمجھو، کسی ناچنے والے کو بھی برا نہ سمجھو، کسی سود خور شرابی جواری چور ڈاکو کو بھی برا نہ سمجھو، پتہ نہیں کب توبہ کر لے اور وہ اللہ کا بن جائے اور میں اس کو برا سمجھ کے اللہ کے پکڑ میں آ جاؤں۔ کون ہے تو میرے بندوں پہ انگلی اٹھانے والا، میرے بندوں پہ زبان کھولنے والا؟ حساب میں نے تیرے حوالے کیا ہے، میرے اللہ کے حوالے ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کی ناراضگی کو رضا میں بدلنے کے لیے ضرورت ہے کہ ہم توبہ کریں، توبہ کریں، علماء سے جڑو، مدارس سے جڑو، تبلیغ سے جڑو، اللہ والوں سے جڑو، ان کو غنیمت سمجھو۔ پوری دنیا میں یہ سرمایہ نہیں ہے، ایسا وافر سرمایہ پوری دنیا میں نہیں ہے۔ تو آج چلا 4 مہینہ تو سارا مجمع نہیں دے گا، لیکن آج ایک تشکیل تو میری مانو کہ یہاں سے توبہ کر کے اٹھو۔ بولو، نیت کرتے ہو؟ نیت کرتے ہو پکی؟ تو سارے کہو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ کیا آسان کام ہے؟ ادھر تم نے دل سے کہا، ادھر اللہ نے کہا جاؤ میں نے سارے معاف کر دی، سبحان اللہ۔ چلو موج کرو۔ اب فرض چھوڑے ہیں، گناہ معاف ہے، قضا کیا کرنا ہے علماء سے پوچھو۔ کسی کا حق مارا ہے، گناہ معاف ہے، اس کی ادائیگی کی کیا شکل ہے علماء سے پوچھو، گناہ معاف ہو گیا۔ عبادت معاملات دونوں گناہ معاف، حقوق باقی، قضا باقی، گناہ معاف۔ یہ اتنا آسان کام ہے۔ تم کہتے ہو یا اللہ میرے شیطان نے کہا تیرے بندوں کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، لا ابرح اغوی عبادک، اور میرے رب نے کہا لا ابرح اغفر لهم ما استغفرونی، تو گمراہ کر اور میں جب تک وہ توبہ کرتے رہیں گے میں معاف کرتا رہوں گا، میں معاف کرتا رہوں گا۔ اچھا ایک اور مزے کی سنو، میں نے کہا یا اللہ میری توبہ، اور کہا جاؤ معاف، ٹھیک ہے میں نے 50 سال زندگی گزاری، 500 سال زندگی گزاری، 40 سال گزاری، 400 سال گزاری، جاؤ معاف۔ چلو معاف ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، اسے اگلی سنو، اسے اگلی سنو۔ جب میں توبہ پہ پکا ہو جاتا ہوں تو پھر اللہ کہتا ہاں بھائی جو پیچھے گناہ کیے تھے سب نیکیوں میں لکھ دیے جائیں۔ اللہ نے آپ ہی کھاتا کھول دیتا، لوٹی پالو گے، لوٹی لوٹ سیل، حالانکہ لوٹتے آپ بیٹھے ہوتے ہیں، اتنے لکھا ہوتا لوٹ سیل، یعنی آؤ تو انہوں سے لوٹ لویے ہے، جڑا مال نہیں نا وکدا وہ لا دینے لوٹ سیل۔ بھائی یہ نال بھی تھوڑا بوجھا کپ لینا سی، لوٹ تو میرے اللہ نے لگائی ہے، آؤ اللہ کے خزانے لوٹ لو۔ 100 سال کے گناہ کیے، پھر تم نے معافی مانگی، پھر تم پکے ہو گئے تو لگا ہاں بھائی جتنے گناہ کیے تھے نیکیاں، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، گناہ کے نیکیاں لکھو۔ تو کہنے والا کہتا ہے یا اللہ یہ کیا؟ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، میں ہوں جو غفور الرحیم، میں نے تو یہ کرنا ہے، گناہ کے بدلے بھی نیکیاں لکھو۔ ایک فلمی اداکار تھا، اس نے اللہ کے فضل سے بہت سنے توبہ کی، تو وہ ایک دن مجھ سے کہنے لگا، اس کے 4 مہینے بھی لگ گئے، بیرون ملکوں کے سفر بھی ہو گئے، مجھ سے کہنے لگا اللہ کے فضل سے میری نیکیاں تم سے زیادہ ہیں۔ کہنے کا پتہ کیوں؟ میں نے کہا کیوں؟ کہنے کا میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، وہ انشاءاللہ سب نیکیوں میں بدل گئے، لہذا میری نیکیاں تم سے زیادہ ہوتی ہیں۔ تو اللہ نے لوٹ سیل تو اللہ نے لگائی، تو اللہ کو اللہ کے خزانوں کو لوٹنے کا موقع ہے زندگی کے سانس، جب تک سانس باقی ہے لوٹ ہے۔ پتہ نہیں اللہ کی رحمت کب متوجہ ہو جائے۔ یہ اللہ دنیا کا بادشاہ نہیں ہے کہ کہے گا ہاں بھائی تو بڑا بہت کچھ کر رہا ہوں میں تمہیں معاف نہیں کرنا، وہ کہتا آ جا پھر آ جا پھر آ جا پھر آ جا پھر آ جا، آتا رہے میں معاف کرتا رہوں گا۔ تو توبہ سب نے کر لیا بھائی، پکی پکی۔